سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 13 رجب المرجب واقعہ فیل کے 28ویں یا 30ویں سال جمعہ کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی رکھا گیا۔ اسلام کے تشریف لانے سے پہلے بھی آپ کا نام علی ہی تھا، اور جب اسلام طلوع ہو گیا تب بھی آپ کا نام علی ہی رہا۔ آپ کا لقب مبارک شیر خدا، حیدر کرار، حیدر کہتے ہیں شیر کو، کرار جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہو، ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہو۔ اور آپ کی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے، ابو تراب ہے، اور آپ کا جو حلیہ مبارک سبحان اللہ، آپ بڑے ہی حسین و جمیل اور وجیح صورت والے تھے، اور آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھا جا رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ کا سینہ چوڑا تھا، آپ کا قد میانہ مگر پستی کی طرف مائل تھا، اور فرماتے داڑھی شریف بڑی تھی، گھنی تھی اور لمبی تھی۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جس دن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اسی روز آپ خلافت پر متمکن ہوئے، مسند خلافت پر 4 سال 7 مہینے 6 یا 12 دن، اور ایک قول کے مطابق 4 سال 9 مہینے آپ خلیفہ رہے۔ اور آپ کی جو ازواج مبارکہ ہیں ان کی تعداد 9 ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ نے مزید 8 شادیاں کی، اور جو آپ کی اولاد ہے آپ کے 12 بیٹے اور 9 بیٹیاں ہیں، اور 586 احادیث پاک آپ سے مروی ہے۔ 63 سال کی عمر آپ نے پائی، اور پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ ابن ملجم نامی خارجی جو تھا، دشمن اہل بیت، اس نے اس ایک عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہی، یہ اس پر فدا ہو گیا، اس کا عاشق بنا۔ اس عورت نے شرط رکھی، وہ بھی دشمن تھی اہل بیت کی۔ مہر جو طے کیا گیا اس میں اس کی شرط تھی، وہ مہر 3000 درہم تو چلو رکھا گیا، ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ تم حضرت علی کو شہید کرو گے۔ یہ اس نے اپنے مہر میں شرط مقرر کی۔ چنانچہ اس بدبخت شخص نے ایک تلوار لی، اس کو زہر آلود کیا اور پوری پلاننگ کی، اور 18 ماہ رمضان المبارک کوفہ کی جامع مسجد کے راستے میں یہ کھڑا ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں سے گزر کر جانا ہے۔ اور جب آپ مسجد کے قریب پہنچے تو اس ظالم شخص نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں پہنچ کر نماز آپ نے شروع فرما دی تو دوران نماز اس نے آپ پر حملہ کیا، اور اس زور سے آپ کے سر اقدس پر تلوار ماری کہ آپ کا جو مغز تھا وہ بھی کٹ گیا، اور آپ شدید زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات بلند سے بلند فرمائے، اور آپ کے فیوزات و برکات سے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔